دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ لوکا 9 باب۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی مرادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ دو کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس گھر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے، اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کو تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر کہ بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیناً 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی، اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئیں۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور اپنے پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقعہ ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اسے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب وہ بادل میں گرنے لگے تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ تھی۔ دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے
تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے۔ اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکایک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسو نے جواب میں کہا، اے بے اتقاد اور کجرو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ وہ آتا ہی تھا کہ بدروح نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا۔ اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی ہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تھی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچہ کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ یوحنا نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے، تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن اس نے اس کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ پھر وہ کسی گاؤں میں چلے گئے۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آمین۔